نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ معمول کی زندگی اور غیر معمول کی زندگی فاتبعونی کے اندر اس کا ذکر حقیقت میں آیا ہے۔ جو اس ذکر کی حقیقت میں معمول کی زندگی اور غیر معمول کی زندگی کو لکھتا، پڑھتا، بولتا، سمجھتا، دل و دماغ، قلب حضور میں رکھتا ہے، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ محبوب رب العالمین کے ساتھ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور ابدی زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ جسے معمول اور غیر معمول کی زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہے تو مردہ ہے، حقیقت اس کی مردہ ہے۔ مردہ ہے تو اب وہ محرومیت کا شکار جو ہے، اتنا بڑا وہ شکار ہے کہ اس کا یہ مرض قرض جو ہے کسی ادائیگی سے ہونے کے قابل ہی نہیں رہ جاتا، مارا گیا ہے۔ اس کا ہونا نہ ہونا ہو جاتا ہے، اس کا زندہ مردہ ہو جاتا ہے، اور بے حیات ہونے پر وہ ہر بے حیائی کے عذاب سے دوچار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ حیا سے محروم ہے، اور اس کی زندگی جو ہے ابدی نہ ہونے کی وجہ سے لا یموتون فیہا ولا یحیا، نہ وہ زندہ ہے نہ وہ مردہ ہے، اس کے پاس بے حیاتی ہے، حیات نہیں ہے، بے حیاتی ہے۔ بے حیاتی سے مراد یہ ہے کہ حیا کا کوئی بھی فیض جو اللہ نبی رسول سے عطا ہوتا ہے وہ اس سے محروم ہے۔ اب یہ بے حیاتی میں کیا ہے؟ بے حیائی میں جو عذاب ہے وہ ایک رہ گیا ہے، اور بے حیاتی کا عذاب جو ایک اس کے پاس رہ گیا ہے وہ صرف اور صرف ایک وجہ سے ہوتا ہے کہ حیات جو معمول میں ہے وہ بے معمول ہو چکی ہوتی ہے۔ بے معمول انسان وہ ہوتا ہے جو مفہوم سے خالی ہوتا ہے۔ اب اس میں یعنی اس کے برتن میں معمول کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی، مفہوم اس سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ مفہوم جس سے اٹھا لیا جاتا ہے اس میں محفوظیت نہیں ہوتی، وہ محفوظ نہیں رہ جاتا، اور جو محفوظ نہیں ہوتا اسے کبھی بھی معصومیت کا فیض نہیں ملتا۔ اور محفوظیت سے معصومیت کے فیض میں داخل ہونے والا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت و برکت میں، حقیقت، رحمت، محبت کے فیض میں ابدی زندگی عطا کرتا ہے، اپنے بندے کے ساتھ رکھتا ہے، اپنے بندوں میں داخل فرماتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی معیت کے لیے اسے قبول فرما لیتا ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں۔ فاتبعونی کے اندر یہ بات ہے جس میں معمول کی زندگی کا پہلے پتہ بتایا جاتا ہے۔ یہ معمول کی زندگی ہے جو بندے کو مفہوم کی زندگی دیتی ہے۔ مفہوم کی یہ زندگی ہے جو بندے کو محفوظ
محفوظیت کی زندگی دیتی ہے، اور یہ محفوظیت کی زندگی ہے جو بندے کو معصومیت کے فیض میں داخل فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابدی زندگی دیتی ہے، اور یہ ابدی زندگی والا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی محبت پھونک کر اسے ابدی مائیت عطا کرتا ہے۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اتباع کے صدقے اپنی محبت پھونکے گا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اپنی محبت تمہیں پھونک دے گا تو یہ جسے میں نے ابدی زندگی دی ہوگی، اس میں ابدی زندگی میں جب اپنی محبت پھونک کر اسے ابدی زندگی اپنی طرف سے دے گا تو یہ محبوب رب العالمین کی چاہت میں محبوب کا اپنے ساتھ رکھنا ہوگا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ نبی رسول سے اپنے سائیں جی سے محبت ہے نا، تو میری ایک بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یہ سال پہلے ایک عاجز کا بیان آیا تھا، عاجز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کی مجلس میں عاجز موجود تھا، تو عاجز نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسکول اور سوسائٹی کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتانے کے بجائے کہا میں اپنے اللہ پروردگار سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ پھر بیٹھے بیٹھے ساتھ اللہ پروردگار سے آپ نے عرض کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بتایا، اور پھر میں آج وہ سارا بیان جو ہے نا اس کے بارے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ آپ جو یاد کر سکتے ہیں نا اسے یاد کر لیں، ورنہ جس طرح ہم روزانہ قرآن اور سنت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اسے دیکھتے رہتے ہیں، اپنے ذہن یاد میں رکھتے ہیں، اسی طرح وہ بیان روزانہ آپ کے دل و دماغ میں، آپ کی سمجھ میں، آپ کے لکھنے پڑھنے بولنے میں وہ بیان آنا چاہیے، تاکہ جس طرح قرآن مجید حفظ کوئی کر لیتا ہے اور جب اس پر عمل بجا لاتا ہے تو اسے اللہ حامل القرآن بتاتا ہے، اسی طرح ہم بھی قرآن سنت کے حامل اٹھانے والے ہو جائیں، اور یہ ہماری زندگی کا وہ قیمتی دن ہوگا جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توفیق ہمیں دے کر اپنی چاہت کا بندہ بنا لیا ہوگا۔ تو اس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ بیان سارا آپ نے سننا ہے، اس بیان کو آپ نے یاد فرما لینا ہے، اس بیان کو اپنی زندگی بنا لینا ہے، وہ آپ کو مفہوم سے آپ کو محفوظ سے آپ کو معصوم کے فیض میں داخل کرتے ہوئے اللہ نبی رسول کے ساتھ کر دے گا۔ کسی مفتی مولوی کے پاس بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی، اللہ پاک آپ کو بتائے گا، اللہ کا نبی آپ کو بتائے گا، آپ کے سائیں جی آپ کو بتائیں گے، اور کسی کو بیچ میں عمل دخل نہیں رہے گا، آپ ہوں گے اور آپ کے محبوب ہوں گے۔ تو وہ آپ بیان ساجد اس کام کو کرنے والے ہیں، وہ جتنے بھی بیانات وغیرہ ہیں تو وہ سنبھالتے ہیں، آپ انہیں لکھیں گے وہ آپ کو بیان بھی بھیج دیں گے، وہ بھی یاد فرما رہا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج اللہ تعالیٰ کے نبی کو فرماتے ہیں کہ وہ سارا باقی جو ہے نا وہ جا کر سورۃ مزمل میں پڑھ لیں، وہاں موجود ہے۔ یہ ہے وہ بات ظاہری، یہ تا پاک فرما رہا ہے، اللہ کے نبی بھی تعلیم فرما رہے، جس کی تعلیم فرما رہے اس کو علم ہو رہا ہے۔ مجھے عاجز کو تعلیم فرما رہے تھے، جتنا میرے اللہ پاک چاہتے تھے اتنا مجھے علم ہو رہا تھا، مجھے پتا تھا وہ کیا باتیں ہیں ساری، وہ ساری بیان میں عاجز نے بیان کی۔ اگر کوئی کہے وہ علم کی باتیں جو سائیں جی کو ہوئی ہیں وہ بتائیں، تو ساتھ ساتھ میں وہ بیان بھی کر رہا ہوں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب آپ کو استاد آپ کی تعلیم کرتا ہے تو ادھر جو علم آ جاتا ہے تو آپ کا علم آپ کو بتا نہیں رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ بات ہے۔ کوئی سورۃ مزمل پڑھ کے دیکھے گا نا اس کو نہیں پتہ چلے گا۔ سورۃ مزمل ہم سب نے پڑھی ہے، ہمارے بابوں نے بھی پڑھی ہے، صحابہ نے بھی پڑھی ہے، لیکن سورۃ مزمل میں جو علم ہوا ہے آیا معلم نے تو پھر علم ہوا ہے، تو وہ پورے کا پورا بیان جو ہے وہ پھر کیا ہے، اسی بیان تو یہ آپ نے سننا ہے، انشاءاللہ آپ کو پتہ ہو جائے گا کہ یہ غیر معمول حیات جو ہے جب کسی کو ملتی ہے وہ حیا سے فارغ ہو جاتا ہے، حیا کی رحمت سے فارغ ہو جاتا ہے۔ حیا میں ادب ہے، حیا میں ایمان کا کمال ہے، حیا میں کیا کچھ نہیں ہے، اللہ پروردگار کی رحمتیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے
یہ جس طرح ہمیں ایمان بخشا گیا ہے، یہ اللہ پروردگار کی صفات میں ہی سارا کچھ ہے۔ یہ حیا بڑی دولت ہے، اور جس میں حیا نہیں ہوتی اس میں تو کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ یہی فرمایا ہے نا چیتا، پھر وہ جو چاہے کرے۔ تو یہ بے حیات ہو جانا کیا ہے؟ حیا کے فیض سے خارج ہو جانا، نکل جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ یہ ہے وہ موت۔ یہ موت نہیں ہے کہ اب وہ مر گیا جس طرح ہم مردہ ہو جاتے ہیں، بے حیات ہو جاتا ہے، یعنی حیا سے فارغ ہو جاتا ہے۔ جب کوئی سوتا ہے اور جب وہ دوبارہ اٹھتا ہے تو اگر معمول کے مطابق اٹھے تو ہم کہتے ہیں کہ سونے والا معمول کے مطابق اٹھا ہے۔ سونے والا معمول کے مطابق سوئے اور مردہ اٹھے تو ہم کہتے ہیں معمول میں سویا تھا اور غیر معمول اٹھا ہے۔ یہ ہے فتح بیونی کے اندر جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر معمول مرا ہے تو اس وقت یہ وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں نہیں مرتا، سنت میں نہیں مرتا، اس کا جو عمل ہوتا ہے سنت سے باہر ہوتا ہے۔ اب یہ مرنے والا جب مرا ہے تو یہ سویا معمول کے مطابق تھا، اللہ پاک نے اسے زندگی معمول کے مطابق دی تھی، لیکن جب یہ سویا تو معمول میں سویا تھا، لیکن جب جاگا تو مردہ جاگا، جب زندگی دی تو معمول کے مطابق یہ زندہ تھا اور ہے، اور جب یہ دنیا سے جاتا ہے تو یہ معمول کے مطابق جب نہیں جاتا تو یہ اسی طرح اٹھنے والا جیسے مردہ اٹھتا ہے، معمول کے مطابق نہیں نہ ہوتا۔ اس طرح جب یہ سنت کی زندگی کو چھوڑ کر مرتا ہے تو یہ غیر معمول جب اٹھتا ہے تو یہ حیات میں نہیں ہوتا، بے حیات میں ہوتا ہے۔ بے حیات میں ہونے والا وہ ہے کہ جب بے حیات میں اٹھتا ہے تو حیات سے یہ فارغ ہو چکا ہے، زندہ ہوتا ہے، لیکن لا یموتون فیہا ولا یحیا، لیکن نہ زندہ ہوتا ہے نہ مردہ ہوتا ہے، بے حیات ہوتا ہے، حیا اس میں موجود نہیں ہوتی۔ اس لیے جب کوئی بلاوا آتا ہے اللہ نبی رسول کی طرف سے تو یہ بلاوا آتا ہے کہ حاضر ہو جاؤ لما یحییکم، کہ میں تمہیں زندگی دیتا ہوں۔ یہ زندگی جو ہوتی ہے یہ معمول کی زندگی، سنت کی زندگی دی جاتی ہے، یہ اللہ کا بندہ اب قیامت تک دیتا ہے، معمول کے مطابق اسے زندگی دے دیتا ہے، معمول سے یہ وہ محفوظیت میں چلا جاتا ہے، وہ اب محفوظ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان کا اور نفس کا اس پر کوئی عمل دخل بس نہیں چلتا، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ بیان کرتا ہے تو اپنے استاد کو بیان کرتا ہے کہ میرے استاد نے یہ بات کہی تھی، اس کا مفہوم یہ ہے، وہ مفہوم کے اندر آ جاتا ہے۔ مفہوم سے پھر جب وہ اللہ پروردگار کے بندے سے تعلیم علم والا ہو جاتا ہے، بندے کا نائب ہو جاتا ہے، استاد ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے میں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ میرے اللہ پاک نے، میرے نبی رسول نے ایسے ایسے فرمایا تھا، یہ ہے وہ بات۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، اللہ نے مجھے کہا ہے میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ معلم ہے، یہ مزکی ہے، یہ موتی الحکمہ ہے، یہ استاد ہے۔ اب اس کے شاگرد جتنے بھی تھے کہتے تھے میرے نبی رسول علیہ السلام نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے۔ مفہوم سے اللہ کا بندہ ہمیں محفوظ فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ کسی کو محفوظ کر دیتا ہے اس کا عمل بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا عمل محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے استاد کے عمل کا عیب نہیں نکالتا، کیونکہ استاد جو ہے اپنے عمل سے، ماں باپ اپنے عمل سے، ماں باپ اور استاد نہیں ہوتے۔ ماں باپ اپنے فعل سے ماں باپ ہوتا ہے، اور وہ فعل اللہ کا دیا ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کا بندہ اور اللہ کے فعل پر ماں باپ پر اعتراض کرتا ہو، وہ ماں باپ پر اعتراض نہیں سن سکتا۔ اسی طرح استاد جو ہوتا ہے وہ اپنے عمل سے استاد نہیں ہوتا،
اللہ پاک نے اپنے فعل سے اس کی تعلیم فرمائی ہوتی ہے، علم والا بنایا ہوتا ہے، اور اللہ کا بندہ کبھی بھی اپنے استاد پر اعتراض نہیں کرتا کہ وہ اللہ پروردگار کے فعل سے استاد ہوتا ہے، اور اللہ کے فعل پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اللہ کے فعل نے اسے استاد بنایا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ استاد اور ماں باپ اپنے بچے اور اپنی شاگرد کے عمل کو محفوظ کر دیتے ہیں، اور جو ان کے عمل پر اعتراض کرے، جیسے شیطان اور شیطان کا پیروکار استاد اور ماں باپ کے عمل پر اعتراض کرے، اسی طرح اولاد اور شاگرد اپنے استاد ماں باپ کے عمل پر اعتراض کرے، وہ بدبخت ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا۔ اور نیک اللہ کا برگزیدہ بندہ نہ اپنے ماں باپ کے عمل کی کوئی کمی نقص عیب سنتا ہے، نہ اپنے استاد کے عمل کی بابت کوئی کمی نقص عیب سنتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے ماں باپ عمل کی وجہ سے ہیں، عمل کی وجہ سے نہیں، فعل کی وجہ سے ہیں، یہ میرے ماں باپ عمل کی وجہ سے نہیں، فعل کی وجہ سے۔ یاد رکھنا میری تیری جدائی ہے اگر تو نے میرے ماں باپ کے عمل اور استاد کے عمل پر اعتراض کر کے مجھے یہ اعتراض ان کا سنایا کہ میرا یہ ایمان نہیں ہے، یہ میری تعلیم نہیں ہے، یہ میرے اللہ پروردگار کا حکم نہیں ہے۔ تیرے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے کہ میرے اللہ پروردگار کا بھی، جو اللہ کے ولی کے عمل کے ساتھ بغض رکھتا ہے، جو شاگرد کے ماں باپ کے عمل کے ساتھ بغض، استاد اپنے اولاد کے ماں باپ کے عمل کے ساتھ بغض رکھتا ہے، جیسے اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور جو مخلوق کے عمل کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اللہ پروردگار اسے گندا کہتا ہے، اس لیے کسی کے عمل پر جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بے حیا ہوتا ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہے۔ ایسے بے حیا سے کنارہ کشی کرنا سب سے بہترین عمل ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان پر ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے دوست کو بھی اپنا دوست بنا رہا ہوتا ہے، تو فوراً کان کھڑے کر لو، اپنے آپ کو بچانا ہے تو آج بچانے کا وقت ہے، ورنہ بے حیات بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، بے معمول اس دنیا سے چلا جاتا ہے، بے محفوظ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور فیض جو حقیقت کا فیض ہے معصومیت کا، اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو زندگی دیتا ہے تو یہ عارضی زندگی ہوتی ہے، اور جب کوئی بے حیات مرتا ہے تو حیا سے محروم اور مفہوم سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے، اس میں کوئی مفہوم نہیں رہ جاتا، استاد کا فیض نہیں ہوتا، کوئی محفوظیت نہیں رہ جاتی، کوئی معصومیت نہیں رہ جاتی، کوئی اللہ نبی رسول کا تعلق نہیں رہ جاتا، یہ برتن خالی کا خالی ہو جاتا ہے۔ عطائیں بڑی ہیں جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں، اس کی حقیقت اب میں بتانے لگا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں دو چیزیں دی ہیں۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ضرورت دی ہے، اور ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سنت دی ہے۔ فاتبعونی میں ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں کیا دی ہے؟ سنت دی ہے۔ ضرورت پوری کرنے کے لیے جو سنت دی ہے، جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ لازمی بے حیا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے لالچ کرتا ہے، سنت چھوڑ کر ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ لالچ کرتا ہے۔ یہ لالچ اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اور یہ لالچ جو ہے یہ شیطانی کام ہے۔ اب پہلے جان لو کہ ضرورت جو ہے وہ کیا ہے۔ ضرورت ہمیں زندگی اور زندگی کو بچانے کی جو چیز ہے اس کی ضرورت ہے۔ جب کوئی زندگی کو بچانے کی جو ضرورت اللہ نے بنائی ہے اس کو اختیار کرتا ہے تو یہ ضرورت کو پورا کرنا ہوتا ہے، یہ لالچ نہیں ہوتا۔ اور جب زندگی کو بچانے کے لیے کوئی ضرورت جو اللہ نے بنائی ہے اس کو اختیار نہیں کرتا، لالچ اختیار کرتا ہے کہ پیسے اکٹھے کر لوں گا تو میری زندگی بچ جائے گی، مال اکٹھا کر لوں گا فلاں فلاں تو میری زندگی بچ جائے گی، بندوقیں خرید لوں گا تو میری زندگی بچ جائے گی،
چیف آف آرمی اسٹاف لگ جاؤں گا تو میری زندگی بچ جائے گی اور میں پتہ نہیں کتنے سال جیوں گا۔ جب زندگی بچانے کے لیے ضرورت کوئی اپنی پیدا کر لیتا ہے تو یہ لالچ ہوتا ہے، اور جب زندگی بچانے کے لیے جو اللہ نے ضرورت دی ہوتی ہے، حلال کھانا پینا وغیرہ جو اللہ نے خود دینا ہوتا ہے، یہ اختیار کر لیتا ہے تو یہ لالچ نہیں ہوتا، یہ ضرورت بچانے کا اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے اور یہ سنت ہوتی ہے۔ تو سنت اختیار کرنے والا کون سی زندگی پا جاتا ہے؟ حیا والی زندگی پا جاتا ہے۔ یہ حیا والی زندگی ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں۔ بے حیات وہ ہوتا ہے جو حیا کی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ بے مفہوم وہ ہوتا ہے جو استاد کے فیض سے محروم ہو جاتا ہے۔ بے معصوم وہ ہوتا ہے جسے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے فتابعونی استاد نہیں ملا ہوتا، فتابعونی استاد نہیں ملا ہوتا، کیونکہ نبی رسول علیہ السلام فتابعونی کی تعلیم میں معلم استاد ہی تو دیتے ہیں، اسے نبی رسول کی نسبت سے استاد نہیں ملا ہوتا، اور جسے نبی رسول علیہ السلام سے استاد نہ ملا ہو اسے نبی رسول علیہ السلام کدھر ملا ہوتا ہے؟ اسے اللہ نہیں ملا ہوتا۔ تو آئیے اس بات کو جانیں، پہلی زندگی حیا کی زندگی ہے، جو پتہ ہے کب ملتی ہے؟ جب کوئی معمول کے مطابق مرتا ہے۔ یہ معمول کے مطابق سونے والا جب معمول میں اٹھتا ہے تو ہم کہتے ہیں سویا بھی معمول میں تھا اور اٹھ بھی معمول میں گیا ہے۔ اسی طرح جب سنت میں کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو جاتا تو وہ نبی رسول اللہ علیہ السلام کے پاس ہے، لیکن ہم کہتے ہیں انتقال فرما گیا ہے۔ جب معمول میں کوئی انتقال فرماتا ہے تو حیات شرمندگی والی، عزت والی، حیا والی لے کر جاتا ہے، اور پھر آنکھیں جھکی ہوتی ہیں، نبی رسول علیہ السلام کی صحبت میں داخل ہو جاتا ہے، اور آنکھیں اٹھی ہوتی ہیں، نبی رسول علیہ السلام اس کا انتظار فرما رہے ہوتے۔ ایک کی آنکھیں جھکی ہوتی ہیں، ایک کی آنکھیں اٹھی ہوتی ہیں۔ جھکی آنکھیں حیات والی زندگی لے کر گیا ہے، اٹھی آنکھیں محبت کے انتظار میں اپنے یار کا انتظار فرما رہا ہے۔ ظاہری کچھ نظر آتا ہے، حقیقت رحمت محبت میں کچھ ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر تجلی دکھائی جا رہی ہے، حقیقت میں اپنا مشاہدہ دیا جا رہا ہے۔ ظاہر میں معراج کروایا جا رہا ہے، حقیقت میں اپنی ملاقات دی جا رہی ہے۔ ظاہر میں مومن کے باطن میں محبت پھونکی جا رہی ہے، حقیقت میں محبت میں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھا جا رہا ہے۔ ظاہری کچھ اور ہے، ظاہری ہم اور آپ ہیں، حقیقت میں ہم اپنی امی جی کی اولاد، اپنے استاد کی آل شاگرد، اپنے اللہ پروردگار کے بندے اور نبی رسول کے چہیتے محبوب امتی ہیں۔ ظاہر کچھ اور ہے، حقیقت کچھ ہے اور ہے۔ آئیے اللہ سے اللہ کو مانگیں، نبی رسول علیہ السلام سے نبی رسول کو مانگیں، اپنے استادوں سے اپنے استاد کو مانگیں، اپنے ماں باپ سے ان کی جائیداد نہ مانگیں، یہ بد دعا کرنا ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے ان کی رضا مانگیں، قسم خدا کی جائیداد میں پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، لیکن ان سے جب ان کو مانگ لیں گے تو اللہ ہوگا، اللہ کا نبی ہوگا، سائیں جی ہوں گے، ہر وہ تمہاری محبوب چیز ہوگی جو حقیقت میں تمہارے لیے بہتر ہے اور حقیقت میں وہ تمہاری چاہت کا سامان ہے، وہ رکھ دی جائے گی۔ ہر اس آفت کو نکال دیا جائے گا جو تمہیں ذرا بال پر بھی تکلیف دینے والی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے وہ سامان پیدا کر دے گا جو ابدی سامان تمہارے لیے اللہ پروردگار، اللہ کے بندے، استاد، ماں باپ کی چاہت کا سامان ہوگا۔ جس طرح ماں باپ ایک کانٹا نہیں تمہیں چبھتے دیکھنا چاہتے، اسی طرح ماں باپ کی چاہت کا، اللہ کے نبی رسول کی چاہت کا، اللہ اپنی چاہت کا سامان تمہارے لیے رکھ دے گا۔ یہ وہ دوسری جنت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ یہ جنت ہر کوئی دینے کے قابل نہیں۔ پہلی جنت جو ہے وہ حکمی جنت ہے جو ہر کلمہ پڑھنے والے کو دی گئی ہے، اور یہ چاہت تو وہ چاہت ہے جو چاہتوں میں ماں باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے، جو چاہتوں میں استاد اپنے شاگرد کو دیتا ہے، جو چاہتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے یاروں دوستوں کو، ابوبکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سب کو، حضرت علی شیر خدا، اسد اللہ الغالب، ان کو دیتا ہے۔ یہ ساری ہماری جانیں، ہماری ارواح جو ہیں، یہ ہمارے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، ان کو جو محبوب چاہت دیتا ہے، پھر وہی چاہت ہمیں دینے والا محبوب ملتا ہے۔ تو دین اسلام کی تعلیم جو ہے یہ سنت ہے۔ سنت میں جینا مرنا سیکھو۔ مفتیوں کے پاس تو بندہ تب جائے نا جب پتہ نہ ہو کہ کتا گھر میں کیسے رکھا جا سکتا ہے، اور جب ہمیں پتہ ہے کہ کتا گھر میں ایسے رکھا جا سکتا ہے اور ایسے نہیں رکھا جا سکتا، پھر تو مفتی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اب دو چیزوں کا تو پتہ چل گیا نا کہ کتا کب رکھا جا سکتا ہے، یہ مفتی نے بتایا ہے نا، اور مفتی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتایا ہے کہ یہ نبی رسول ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے رکھ لیا کرو، اور جدھر فرمایا نہ رکھا کرو ادھر اسوہ حسنہ نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کتا نہیں رکھا تھا کہ آپ کی حفاظت کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق موجود ہوا کرتے تھے، آپ کی حفاظت کے لیے اللہ موجود ہوا کرتے تھے، اور جدھر حفاظت کا سامان موجود ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، تو ادھر تو کتا رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جدھر ضرورت ہے ٹھیک ہے ادھر رکھ لیا، جدھر تصویر کی ضرورت ہے ادھر بنا لی، وہ تو مجھے ہوگی نا ضرورت، دین کو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں، دین نے تو حرام کر دیا ہے۔ عمرے میں تو میں نے جانا ہے نا، پاسپورٹ پہ تو میں نے لگانی ہے نا، وہ بچی کو دیکھنے کے لیے تصویر تو میں نے دکھانی ہے نا، دیکھنی ہے، وہ تو میری ضرورت ہے نا، وہ تو عمل کے لیے آئی ہے نا، دین کے لیے تو نہیں نہ آئی۔ دین کے لیے تو ایک ہی چیز آئی ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ عمل میرا ہوگا، اگر ضرورت پڑے تو میں بنا لوں، نہیں ضرورت پڑتی ہے میں پاگل ہوں ایسی بناتا پھروں، پھر تو حرام میں داخل ہو جاؤں۔ دین سمجھو، دین سمجھو، دین اللہ کا بندہ ہے۔ اگر کتابوں سے کسی نے دین سمجھا تو دیکھو اللہ نے ہم پر کتابیں نازل نہیں کی، کتابیں اللہ پروردگار نے اپنے بندوں کو دی تھی، ہمیں تو اللہ کا بندہ ملا ہے۔ جو اللہ کی سنت ہے اس کو چھوڑ کر، جو اللہ نے اپنا بندہ دیا اس کو چھوڑ کر کتابوں پر اکتفا کرو گے، نثار کرو گے، کیا ہم کتابوں والے ہیں؟ ہم تو اللہ کے بندوں والے ہیں کہ وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، ہے میرے بندوں، میں نے تمہیں اپنے بندوں کے ساتھ ملایا ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔